السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جم کر درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پناہ مانگتے ہیں تو صرف اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جو امت محمدیہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، سب سے عظیم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے بعد جس کا رتبہ بڑا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دنیا کا معیار تو سب دیکھ رہے ہیں، دنیا کا معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا، اور کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، اور صدیق کی امامت پہ ہو حیدر، صدیق کی امامت میں ہو مقتدیوں میں حیدر، صدیق کی امامت میں ہاں مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب صحابہ میں، سب ولیوں میں، سب امت محمدیہ میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سب سے افضل ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور صدیق اکبر اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر حضرت مولا علی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ کی مسکراہٹ کی، کیا آپ مسکرا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی حوض کوثر پر بانٹنے والا ہوگا، یعنی حوض کوثر جو پلائے گا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں مسکرا رہا ہوں، یعنی ہنس رہا ہوں۔ پھر حضرت مولا علی نے بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر کوئی میرے صدیق اکبر کا دشمن ہوگا اسے تم حوض کوثر نہ دینا، اسے تم حوض کوثر نہ دینا۔ ہماری سنیوں کی ذات ایسی ذات ہے جو حضرت مولا علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا ہی مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو دوسرا ہی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو تیسرا اور حضرت مولا علی شیر خدا کو چوتھا مانتے ہیں۔ ہاں میں مولا علی کی اولاد میں ہوں، لیکن ہمارے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اگر کل کسی کے اوپر آئے کہ صدیق پہلا ہے یا علی پہلا ہے تو ہم یہی کہیں کہ صدیق پہلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق دوسرا، حضرت عثمان غنی تیسرا اور حضرت مولا علی چوتھا نمبر ہے۔ ہم شیعہ یا رافضی کی طرح ہم کہتے نہیں ہیں کہ حضرت مولا علی کا حق نااہل حضرت ابوبکر صدیق نے مان لیا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جہاں کھڑے ہو جائے وہاں کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کھینچا تھا، ایک ہاتھ سے، اس کا حق کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو خوف خدا کتنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو محبت نبی کتنی تھی،
آئیے دونوں واقعوں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ سے کتنے ڈرتے تھے. تو ایک مرتبہ بازار میں نکلنا ہوا صحابہ کے ساتھ, تو حضرت ابو بکر صدیق پرندہ یعنی چڑیا کو دیکھ کر رو رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے, آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو پرندہ ہے نا وہ کل مر کر مٹی میں مل جائے گا, یعنی حشر کے میدان میں اس سے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے گا کہ تو کہاں گیا تھا, کیا کیا تھا, کتنا کھایا تھا, کیا کیا تھا, کیا نہیں کیا تھا, وہ تو جواب دے. کل پرندہ مر کر مٹی میں مل جائے گا. لیکن جو انسان ہے اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنا سارا حساب دینا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ عبادت کی تھی, وہاں گیا تھا, اتنا کھایا تھا, سب حساب دینا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ایسی ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دیا تھا, اے صدیق تم جنتی ہو, اے صدیق تم جنتی ہو. حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کا پروانہ دنیا ہی میں مل گیا تھا. تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا خوف تھا اللہ کا کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہم کہاں پر ہے, نہ ہمارے پاس عبادت ہے, نہ ہمارے پاس روزہ ہے, نہ ہمارے پاس ایسی کچھ چیز ہے کہ جنت ملے. ہمارے پاس نہ جنت کی ٹکٹ ہے, پھر بھی ہمیں خوف خدا نہیں ہے. اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ایسی ذات تھی جس کو جنت کی ٹکٹ مل بھی گئی تھی تب بھی خوف خدا تھا. پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا نا, تب کھلی عبادت نہیں کرتے تھے, یعنی چھپ کر عبادت کرتے تھے. تب تقریباً 30 یا 35 لوگ مسلمان بنے تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی ذات ایسی ذات ہے جو آدمیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے. آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے فرمایا کہ ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا خدا سچا ہے, ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں, چھپ کر عبادت کرنی پڑے گی. صدیق اکبر نے کہا نہیں, ہم کھلا عبادت کریں گے, ہم کعبے میں جا کے عبادت کریں گے. بہت سی بحث کے بعد ابو بکر صدیق نے حضور کو منا لیا اور کعبے میں چلے گئے. کعبے میں جب عبادت کرنا شروع کیا, حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینا شروع کیا کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, نہ میں بتوں پہ یقین رکھتا ہوں, میں کسی پہ یقین رکھتا ہوں, صرف رکھتا ہوں تو اللہ کے پہ یقین رکھتا ہوں, اور وہ اللہ میرا ایک ہے, انیک نہیں ہے, صرف ایک ہے, صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. لیکن جو مشرکین تھے یعنی جو کافر تھے مکہ میں, ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پر حملہ کر دیا, یعنی اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق کو, اتنا مارا کہ 2 دن تک بے ہوش رہے, پورے لوہی لوہان ہو گئے تھے. پھر ان کو گھر پر لایا گیا اور ان کی خاطرداری کری گئی. 2 دن کے بعد جب ہوش آیا تو ان کی ماں جب پہلے مسلمان نہیں بنی تھی, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ہے وہ مسلمان بنی. تب حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا آنکھ جب کھولی نا, سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ جو بیٹا تیرا حال ہوا ہے نا, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوا ہے, تم ان کا ساتھ چھوڑ دو, یہ دنیا تمہیں آسانی سے جینے دے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ دنیا مجھے آسانی کے ساتھ جینے تو دے گی لیکن آسانی کے ساتھ مرنے نہ دے گی, مرنے دے گی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی مرنے دے گی. پھر ان کی والدہ سے کہا کہ حضور کہاں ہیں, تو ان کی والدہ نے کہا مجھے نہیں پتا حضور کہاں ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق کی بہن ہے اس نے بھی دین قبول کر لیا تھا لیکن چھپتے چھپاتے عبادت کر رہے تھے. جو حضرت عمر فاروق کی بہن اور ان کے جو بھائی تھے دونوں, تو حضرت عمر فاروق کی بہن کو جب کہا, والدہ کو کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ اور تم دریافت کرو, یعنی پوچھو کہ حضور کا کیا حال ہوا, کیا حضور کو کوئی پریشانی ہوئی ہے. جب ان کے پاس ان کی والدہ گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور
کہاں ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو ان کی بہن نے کہا نہیں مجھے حضور کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی کی خیریت پوچھنے کے لیے میں آ سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ والدہ نے کہا چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کی بہن کو لایا گیا اور ان کی حضرت عمر فاروق کی بہن سے جب پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضور کا کیا حال ہوا، حضور کو کچھ نقصان پہنچا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کی جو بہن ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے والدہ کے سامنے دیکھ کر کہتی تھی کہ ان کا خطرہ ہے، یعنی وہ مشرکین سے کہہ دے کہ میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں تم ان سے مت ڈرو، تم بے جھجک کہو کہاں ہے؟ تو ان کی بہن کہتی ہے کہ وہ ایک صحابی کے گھر پر ہے اور آرام سے ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، ان کو کوئی خروچ نہیں آئی ہے۔ پھر کہا کہ چلو مجھے وہاں پہ لے جاؤ۔ جب والدہ نے کھلانا چاہا تو والدہ سے کہتے ہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ یہ ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، 2 دن تک بے ہوش رہے تب بھی کچھ نہیں کھایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور ٹھیک ہے، تب کچھ کھایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور ہماری محبت کا حال یہ ہے اگر کسی کو مارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے نام پر تو ہم پہلے بھاگتے نظر آتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کا حال پہلے دیکھ لیں گے کہ ہم ہمارے حال پر نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا ہی میں تھے تب بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، جب دنیا سے گئے تب بھی رسول اللہ کے ساتھ اپنے مزار مبارک میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مزار مبارک ہے یعنی مدینہ شریف میں جو مقدس جگہ ہے وہ عرش معلیٰ سے مقدس جگہ ہے، وہ کعبے سے بھی مقدس جگہ ہے، اور وہ جگہ کا مالک جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ایسی ذات ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ابوبکر صدیق سے محبت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جو محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، سب صحابہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں صدیق اکبر سے بھی محبت کرے۔ اور چاہیے کہ 2 دن پہلے حضرت صدیق اکبر کے وفات کا دن گیا یعنی فاتحہ کا دن گیا تو اپنے اپنے گھر پر بھی فاتحہ دلائے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے سامنے دعا ہے کہ میں نے کچھ بھی پڑھا، آپ نے کچھ بھی سنا، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی اس کو معاف عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ربنا العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔